اسلامک ویڈیو کو پانے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ AQ اسلامک ٹی وی کے چاہنے والوں، آپ کو عبدالقیوم کا سلام۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نئی موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ پر امید ہوں کہ مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج میرا موضوع سخن یہ ہے کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ کی قبر سے خوشبو کی لہریں کیوں اٹھتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا، فرعون کی بیٹی کی باندی جس کا نام مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر آ رہی ہے۔ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی جس کا نام مشاطہ ہے اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر گئی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل آیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج ایک عجیب کلمہ بولا ہے، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ خادمہ نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا۔ اس پر فرعون سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے اپنے دربار میں بلا لیا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس خادمہ نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ جو تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس خادمہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اس خادمہ کو بھی اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس پر فرعون نے کہا، اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں،
اس لیے میں یہ بات منظور کرتا ہوں۔ خادمہ کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس آگ میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئیں۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آ گئی، جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس خادمہ جو ایک نیک عورت تھی اور اسلام بھی لا چکی تھی، اس کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پس و پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا۔ اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا جو کچھ دیر پہلے اپنی ماں کی چھاتی سے لگے دودھ پی رہا تھا، اور آخر میں اس خادمہ کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ تمام قصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا اور کہا کہ یہ خوشبو کی مہکیں اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دینا چاہیے، تاکہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری آخرت سنور جائے۔ آمین ثم آمین۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل AQ اسلامک TV کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ وقتاً فوقتاً آپ کو اسلامک ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔